بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا، وصیت سے متعلق مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مختلف مسائل پر بات چل رہی ہے۔ آج کی مجلس میں جو مسائل ہمارے پیش نظر ہے وہ وصیت سے متعلق ہے۔ وصیت کا مطلب انشاءاللہ تقریباً ساتھی سمجھتے ہوں گے، اور ایک مسلمان کو سمجھنا بھی چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے۔ یہ دین کے وہ بنیادی اور اہم ضروری مسائل ہے جو ہر انسان کو اس کی زندگی میں یا زندگی سے جاتے ہوئے ضرور پیش آتے ہیں۔ اس سے لا علمی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان بہت سارے لوگوں کے، کبھی اولاد کے، کبھی رشتہ داروں کا حق مار دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو چند باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، انہی میں سے وصیت کے مسائل بھی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں، اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے رقم ہے یا کوئی چیز ہے، وہ کسی کو اپنی مرضی سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، چاہے اپنی اولاد کو دے، بیوی کو دے، والدین کو دے، رشتہ داروں کو دے، دوست کو دے یا کسی غریب کو دے۔ زندگی میں اپنے مال میں سے کوئی چیز کسی کو دینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ زندگی میں اپنی چیز کسی کو دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، ہدیہ اور ہبہ کہتے ہیں نا۔ یہ بھی یاد رکھیں ذہن میں، مسائل کا مقصد یہی ہے، یہ چیزیں ذہن میں تازہ رہے۔ اور ہم تفصیل سے مسائل پڑھ چکے ہیں پیچھے ہبہ کے۔ اس کو فقہ میں ہبہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ہدیہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں۔ تو زندگی میں جو چیز کسی کو ملکیتاً دے دی جائے وہ ہدیہ ہے یا ہبہ ہے۔ اچھا، اگر ایک انسان دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ خود بخود تقسیم کی ایک ترتیب میں آ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میراث کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں سمجھ گئے آپ حضرات۔ اب تیسری بات پہ آپ آئیں۔ ایک شخص زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے، لیکن یہ اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز ملکیتاً نہیں دے رہا، ابھی اس کو نہیں پکڑا رہا، ابھی اس کو مالک نہیں بنا رہا، لیکن دل دماغ میں یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں چیز یا اس چیز میں سے اتنا حصہ وہ کسی کو دے دیا جائے، مرنے کے بعد دے دیا جائے۔ اور یہ بات یہ کسی کو زبانی بول دے یا تحریر کی شکل میں لکھ دے، اس پہ سائن کر لیں کہ بھئی اگر میرا انتقال ہو جائے تو جو میری فلاں زمین ہے اس زمین کو بیچ کر آدھی قیمت میرے فلاں رشتہ دار کو یا فلاں غریب پڑوسی کو دے دیجئے گا مرنے کے بعد۔ یہ بات وہ کسی کو زبانی بول دے یا کسی کاغذ پہ تحریر لکھ دے تو یہ کیا کہلائے گا؟ وصیت کہلائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ وصیت ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے اپنے مال سے متعلق کسی کے لیے وصیت کر جاتا ہے۔ لیکن اس وصیت کے معاملات میں چند باتوں کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وصیت کا معاملہ ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، سورۃ النساء میں جو میراث کے احکامات ہے، پورا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ جب مرنے والے کو دفنا دیا جائے، کفن پہنا کے قبر میں رکھ دیا جائے، تو آنے کے بعد پھر دو کام کرنے ہوں گے ضروری بنیاد پر، کہ ایک تو اس کے قرضے معلوم کیے جائیں کہ اگر قرضے ہیں تو وہ دے دیے جائیں، اور قرضوں کے بعد دوسرے نمبر پر یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے کوئی جائز وصیت کی تھی، تو اگر وصیت کی تھی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔
اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی رات کو نہ سوئے مگر یہ کہ اس کا وصیت نامہ اس کے سرہانے رکھا ہوا ہو، سرہانے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو نیند جو ہے یہ تو موت کی ایک شکل ہے نا، موت کی بہن ہے۔ اب اللہ کا حکم آ جائے اور انسان اس عالم سے اس عالم میں رات ہی چلا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کی وصیت اس کے سرہانے ہو، یعنی اس کا بھی انسان اہتمام کرے تاکہ سارے معاملات صاف ہو۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ وصیت اسی صورت میں معتبر ہے جب کرنے والے نے اپنے ہوش و حواس میں کی ہو۔ ہوش و حواس سمجھتے ہیں نا؟ بعض دفعہ انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار کہ دماغ قابو میں نہیں رہتا۔ اب اس بیچارے کو پہچان نہیں ہوتی، کون آیا، کون مل رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پہ جو نالائق اولاد ہوتی ہے یا غلط لوگ ہوتے ہیں وہ بہت فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آ کے انگوٹھا لگوا دیا یا کوئی بات لے لی، لکھ لی کہا کہ یہ ایسا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس راستے کو بند کیا۔ اسی وصیت کو معتبر کہا گیا جو ہوش و حواس کی حالت میں ہوگی۔ اگر ایک مسلمان بیماری میں اس حد تک چلا گیا کہ اس کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہیں رہے تو اس کی جو وصیت اس وقت میں کی جائے گی وہ بھی معتبر نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسری اہم ترین بات یہ ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، کہ دین اسلام میں وارث کے حق میں وصیت کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جو وارث ہوتا ہے نا، وارث سمجھتے ہیں جس کو میراث میں حصہ ملنا ہے اور وہ شریعت نے طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یہ سارے جو قریبی رشتے موجود ہیں، یہ خود بخود آٹومیٹکلی اس کے وارث بنیں گے، ان کو بنانا نہیں پڑے گا، وہ بن گئے، اور ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا یہ بھی شریعت طے کر چکی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ تو جو وارث ہوتا ہے، جس کو میراث ملنی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جس کو میراث ملنی ہے اس کے حق میں وصیت جائز نہیں ہوتی، نہ اس کا اعتبار ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی میں وصیت کرتا ہوں میرے بعد میرے بیٹے کو یہ دے دیا جائے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو یہ دے۔ اب یہ علم نہیں، یہ عقل کام نہیں کر رہی کہ آپ بیٹے اور بیٹی کے لیے وصیت کر رہے ہیں جو پہلے سے آپ کے وارث ہیں، اور وارث کے حق میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کا کہنا بیکار، آپ کا لکھنا بیکار، اس کی تو حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے تو میراث کا حصہ طے ہے اور وہی اس کو ملے گا۔ یہ بات بھی سمجھ گئے؟ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ وصیت جو جائز قرار دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے مال میں کوئی جائز وصیت کر سکتا ہے، ناجائز وصیت کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ کوئی گناہ کی کام کی وصیت ہے تو وہ تو لغو بیکار چیز ہے۔ جائز وصیت، تو جائز وصیت بھی قابل عمل ہوگی مرنے والے کے کل مال کے 1/3 میں۔ 1/3 ہے نا، 1/3، 3 حصے آپ اس کے بنائیں، 3 حصے کل مال کے، ان 3 حصوں میں سے 1 حصے میں وصیت نافذ ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کل مال، کل زمین، کل گھر، کل رقم وہ لے جا کے مسجد میں دے دی جائے وصیت کی، بعض لوگ اس طرح کر جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا دوستو، وہ 1/3 میں معتبر ہوگی، 1/3 میں، اس سے زیادہ میں وصیت معتبر نہیں ہوتی۔ تو یہ وصیت کے مسائل جاننے سے پہلے یہ بنیادی چند باتوں کا جاننا بہرحال بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی۔ اچھا، اب وصیت سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں، چاہے بیمار ہو چکا ہو چاہے بیمار نہ بھی ہوا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے لکھ دے یا اپنے زبان سے بول دے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وصیت کرتے ہوئے کسی کو گواہ بنا لے، اس لیے کہ جتنا زمانہ قیامت کی طرف جا رہا ہے
تو جھوٹ اور کذب اور خیانت عام ہو رہا ہے. تو شاید اس نے کوئی بات کی نہیں ہو اور کہنے والا اپنی طرف سے بنا دے کہ جی اس نے میرے لیے یہ کہا تھا، یا اس نے کی ہو اور سننے والا اس کو دبا دے، چھپا دے. اس لیے اگر انسان کوئی ایسا فیصلہ کرے، ارادہ کرے، تو دو مستند جن پر اعتماد ہو کہ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جو واقعی مسئلے کو سمجھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کو بلا کر کہہ دے کہ بھئی یہ وصیت ہے، یا یہ کہ تحریر کی شکل میں لکھ دے اور اس کے نیچے اپنے دستخط، تاریخ، سب کچھ لکھ لے، محفوظ کر لے، تاکہ کل کوئی کسی کو اعتراض اس پر نہ ہو سکے. تو بہرحال انسان تندرستی میں بھی وصیت کر سکتا ہے اور بیماری کے ایام میں بھی وصیت کر سکتا ہے. اچھا، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وصیت کرنا واجب ہے. یہ بات سمجھے دوستو. کیا مطلب؟ خدا نخواستہ کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں ضائع کی ہیں. انسان ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور ساری زندگی مسجد سے، نماز سے ہمیں جوڑ کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں اور پتہ ہے کہ بھئی میں 15 سال بالغ ہوا، لیکن 10-15 سال تو میں نے پھر ایسے ہی عیاشیوں میں اور آوارہ گردیوں میں گزارے تھے، وہ 10-15 سال کی نمازیں میری باقی ہے، پھر کہا آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا. آج انسان تو اس طرح چلتا ہے. موت کا وقت آ گیا، اب نماز ذمے پر قضا باقی ہے، یا اس کو یاد ہے کہ میں نے ابتدائی جوانی کے ایام میں نادانی میں بہت سارے رمضان کے روزے خراب کر دیے تھے، چھوڑ دیے تھے، نہیں رکھتا تھا، کبھی رکھ دیے کبھی نہیں رکھے، روزے بھی قضا باقی ہے. یا اس کو یاد ہے کہ بھئی میں ابتدا میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض تھی لیکن میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرائض ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، بیوی کا مہر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اگر کسی نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں ادا نہیں کی اور اس کو لگے کہ موت آ سکتی ہے، طبیعت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ یہ وصیت کر لے، لکھ لے، یا کسی کو بتا دے، اولاد کو بتا دے، سمجھا دے کہ بھئی اتنے سالوں کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، آپ لوگوں کی والدہ کا مہر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ میں نہیں کر سکا تھا، لہٰذا جب میرا انتقال ہو جائے، جب بھی ہو جائے، تو آپ لوگ جا کے علماء سے، مفتیان سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا اور میری قضا نمازوں کا، روزوں کا، فدیہ، زکوٰۃ کے قضا کی ترتیب اور یہ ساری چیزیں سمجھ کر وہ میری طرف سے ضرور ادا کر دیجئے گا. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو یہ جو وصیت ہے، یہ وصیت کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے. لیکن مسائل سے چونکہ لا علمی ہے، لوگ بالکل بھی اس کو نہیں سمجھتے. ہاں، اگر اچھی اولاد، نیک دیندار، ایسی بھی ہم نے دیکھی ہے ماشاءاللہ، اولاد فکر مند ہوتی ہے، وہ بڑوں کے انتقال کے بعد آ کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب اتنا عرصہ بیمار تھے، اتنے روزے نہیں رکھے، یہ نہیں ہوا، اب کیا ترتیب ہوگی؟ حالانکہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی. اور یہ مسئلہ یہ کہ اگر وہ وصیت کر کے نہ جائے تو پھر اولاد کے ذمے واجب نہیں ہوتا کہ وہ اس کی قضا اور فدیے کی کوشش کرے. لیکن والد کا حق ہے، والدہ کا حق ہے. بہت ساری چیزیں شریعت کا تقاضا نہیں ہوتی لیکن اخلاقیات اور حق کا تقاضا ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان ان چیزوں کا خیال رکھے. تو بہرحال یہ وصیت کرنا یہ واجب ہے. اچھا، ایک وصیت وہ ہے جو مستحب ہے. مستحب وصیت کون سی ہے؟ مستحب وصیت یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، مال دیا ہوا ہے، مالدار ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، اور اس نے دیکھا کہ بھئی میرے خاندان میں فلاں فلاں جو میرے چچا زاد ہے اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں کی بیٹی ہے جو وارث نہیں ہے، یا میرے پڑوسی ہے، محلے میں ہے، فلاں ہے، وہ غریب کمزور طبقہ ہے بیچارہ. اس نے کہا اب تو دنیا سے ویسے ہی جا رہا ہوں، تو اتنا مال ہے، بیٹے بھی ماشاءاللہ، بیٹیاں بھی اپنے اپنی جگہ پر ہے، تو اس نے 1/3 مال میں، اس لیے کہ 1/3 سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا نا، تو 1/3 مال میں وصیت کر لی کہ بھئی میرا 1/3 مال کا حصہ میرے فلاں رشتہ دار کو، فلاں پڑوسی کو، فلاں دوست کو دے دیا جائے. تو یہ وصیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور اس کو اس کا اجر ملے گا.
سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو ایک وصیت واجب ہوتی ہے اور ایک وصیت جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وصیت سے بھی پہلے درجہ آتا ہے قرضے کا، اس لیے کہ قرض تو ایک ذمہ ہے، ایک بوجھ ہے، وہ تو حق ہے کسی کا۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی کی موت کا وقت آئے اور اس کے ذمے قرضہ باقی ہے، قرضہ ہے، کسی کو ادا کرنا ہے، باقی ہے، تو ضروری ہے کہ یہ اپنے ورثہ کو بتا کر جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد فلاں کی اتنی رقم، فلاں کی اتنی رقم، فلاں کی اتنی رقم ہے، لہٰذا میرے مال میں پورا حساب کر کے تم یہ قرضے میرے چکا دینا۔ اب ترتیب کو سمجھے دوستو، ترتیب کو۔ اب مرنے والے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال کی ترتیب کہاں سے شروع ہوگی؟ فقہا نے اس کی ترتیب یہ لکھی جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ کہ اسی کے مال میں سے پیسے اٹھا سکتے ہیں، ضروری نہیں، اٹھا سکتے ہیں، اس کے کفن کے لیے، اس کے غسل کے لیے، اس کی قبر کے لیے، جو جتنے ضروریات ہوتے ہیں نا، اگر بیٹوں کے پاس اسباب نہیں ہے، خاندان غریب ہے، اسی میں سے پیسے اٹھا کے اس کے کفن دفن سارا انتظام کیا، یہ ہوتا ہے پہلا حق اور پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، وہ پیسے اسی میں سے۔ لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ چونکہ ایک معاشرہ ہے، ایک محنت ہے، لوگ سمجھتے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں کرتا، بلکہ اولاد یا خاندان خود ہمت کر کے یہ سارا خرچہ اٹھا لیتی ہے، اور بہت بڑی بات اور بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی میں سے اٹھا کے دے دیا جائے، یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ بات آئے گی قرض کی۔ اگر میت کے ذمے قرضے تھے تو یاد رکھیں کہ قرض کے ہوتے ہوئے ہم نہ وصیت کو دیکھیں گے نہ میراث کو دیکھیں گے، یہ باتیں بعد کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ میت کے ذمے اگر قرضے تھے، قرضے چھوڑ کے گیا ہے، لوگوں کو پیمنٹیں کرنی ہے، ادائیگیاں کرنی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ دینے ہیں، تو میراث والے میراث کا مطالبہ نہیں کر سکتے، وصیت والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے حق میں یہ وصیت تھی، نہیں، پہلے قرضے کا حساب نکالیں پورے مال میں سے۔ اور یاد رکھیے قرضے میں یہ نہیں کہ 1/3 یا 2/3 یا آدھا، نہیں، یہاں تک لکھا کہ اگر قرضے میں اس کا پورا مال چلا گیا تو ہم قرضہ پہلے دیں گے، چاہے بعد میں وصیت پوری نہ ہو، بعد میں کسی کو میراث نہ ملے۔ قرضہ تو بوجھ ہے، وہ تو خدا نخواستہ گردن کے ساتھ چلا گیا تو پھر تو آخرت کی پریشانی ہے، اس لیے پہلے قرضے کا حساب کریں، اور پھر قرضدار جتنے بھی ہیں ان سے رابطہ کر کے بھئی آپ کا حق ہے، آپ کا کوئی معاف کر دے، بہت اچھی بات ہے، اس نے معاف کر دیا، لیکن کسی نے مطالبہ کیا، حق کیا، تو اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ تو پہلے قرضوں کو نمٹایا جائے گا دوستو، بہر صورت نمٹایا جائے گا۔ جب قرضے بھی ادا کر دیے، اب دیکھیں باقی مال بچا بھی ہے یا نہیں، اگر نہیں بچا تو کہانی ختم ہو گئی یہیں پہ، اور اگر مال بچا ہے تو اب آ جائیں گے وصیت پہ، سمجھ گئے؟ اور جتنا مابقیہ مال ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، قرض نکالنے کے بعد مابقیہ مال کا جو 1/3 ہے اس میں وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا، ہر ایک کو دے دیا جائے گا، اور پھر اگر کچھ بچتا ہے تو پھر ورثہ کو ان کی ترتیب کے اعتبار سے دے دیا جائے گا۔ یہ مسائل کسی کی سمجھ میں آئے ہیں دوستو؟ آئیے مسائل آپ حضرت؟ تو یہ وصیت کے بہرحال ابتدائی کچھ مسائل تھے، باقی بھی اہم مسائل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔